بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابوبکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ بہت کامل ولی اللہ اور تصوف میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پرندہ جب آیا تو انہوں نے اس پرندے کو دبوچ لیا، لیکن پھر پرندے کی مادہ تھی وہ یا اس کا جوڑے میں سے کوئی حصہ تھا، دوسرا پرندہ آیا تو اس بزرگ نے اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ بزرگ بیمار رہنے لگے۔ بلکہ یہ واقعہ وہ اپنے ساتھ منسوب کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے ساتھ اسی طرح ہوا۔ حضرت ابوبکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا، چلنے پھرنے سے قاصر تھا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ابوبکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ کو دیدار ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اس پرندے نے اللہ کے حضور میں تیرا شکوہ کیا اور اس لیے یہ بیماری تجھے لاحق ہوئی۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کچھ عرصہ کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک سانپ بلی کے تازہ بچہ کو اپنے منہ میں لے کر جا رہا تھا، تو آپ کے ہاتھ میں آسا مبارک تھا، آپ نے اس سانپ کو دے مارا تو بلی کا بچہ سانپ کے منہ سے نکل گیا اور بلی نے اپنے بچے کو اٹھا لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تندرست ہو گیا اور اسی وقت میں چلنے پھرنے لگا، تو پھر مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اس بلی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی تیرے حق میں دعا مانگی، تو معلوم ہوا کہ اور اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، تو معلوم ہوا مخلوق خدا پر رحم کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی مل جاتا ہے۔ اس لیے یہ ماہ صیام، ماہ رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ والدین کے ساتھ احسان، بزرگوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ وہ تو غفور رحیم ہے، اسے پرند چرند پیارے ہیں۔ اسی طرح احمد حضروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں داتا صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ جب وہ مریدین کے ساتھ گئے تو انہوں نے دیکھا ایک کنواں ہے، اس سے پانی باہر نکل رہا ہے، ہرن پانی پی رہے ہیں، لیکن جو ہی وہ بزرگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے تو وہ پانی اندر چلا گیا۔ وہ بڑے حیران ہو گئے، تو غیبی ندا آئی کہ وہ ہرن تو توکل پر آئے ہیں، پانی باہر منڈ پڑا، ان کے پاس ڈول اور رسی تو نہیں تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک چھپے ہوئے راز ہیں، اولیاء اللہ سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، لوگ آج سائنس کی ترقی کو مان رہے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کا کیا مقام ہے۔ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی باطنی طاقت سے ڈرو، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح داتا صاحب فرماتے ہیں ایک بزرگ اللہ والے کی زیارت کے لیے گئے تو وہ ایک انار کے درخت تھے، تو وہ میٹھے انار تلاش کر رہے تھے۔ جب اس بزرگ کی خدمت میں پہنچے تو ان کو وہ کیڑے مکھیاں ان پر تھیں۔ وہ درویش تھے، اپنے حال میں مست تھے، لیکن ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ تھا، متوجہ اللہ تھے۔ اور وہ بزرگ کہنے لگے حضور یہ مکھیاں، یہ کیڑے مکوڑے آپ سے ہٹا دوں؟ انہوں نے فرمایا آپ میٹھے انار تو تلاش کر لو، رل وستے لوگا نال ہن، در اصل اے فارغ بال ہن، شاغل سمن شاغل اٹھن، خاموش فرید اسرار کنو، چپ بےہودہ گفتار کنو، پر غافل نہ تھی یار کنو، ایو لا رہ بھی فرمان آیا۔ اسی طرح کو سلیمان کے پہاڑوں میں میرے مرشد شاہ سلیمان کا بچپن تھا، آپ اللہ 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 کا ورد کرتے تھے، اور آپ کو سلام کرنے کے لیے شیر بھی حاضر ہوا۔ یہ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ تھا۔ پیر پٹھان اللہ اللہ کرتے، اپنے مرشد کی بلال مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چشتیاں شریف حاضر ہوتے تو آپ کا جوتا مبارک ٹوٹ جاتا، آپ کے پیروں سے خون رستا،
نہ پیر پٹھان کی تہجد قضا تھی، نہ فریض قضا تھے، مستحبات تک کی بجا آوری آپ کرتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور اللہ اللہ کا ذکر جب کہ پیر پٹھان کرتے آپ کی آنکھوں سے خون ٹپکتا، رت روندیاں عمر دی بھیساں یو داغ قبر وچ نیساں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 حق